کسی نے کہا مولانا ہم ان کی مصنوعات اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی مصنوعات ہے نا بڑی زبردست کوالٹی کی ہوتی. پاکستانی مصنوعات آپ لیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ ملاوٹ ہے تو وہ ملاوٹ ہے, تو یہ کیمیکل تو وہ کیمیکل, تو فلاں تو دھماکہ لو تو وزن پورا نہیں ہوتا, کوانٹٹی میں فرق آتا ہے, کوالٹی میں فرق آتا ہے. اس لیے مولانا صاحب آپ کی بات کہنے کی حد تک تو درست ہے, مگر عمل درآمد کرنا تقریباً ناممکن ہے. اچھا چلیں اگر ہم اسی حوالے سے تبصرہ کر لیں, امید کروں گا کہ اگر آپ یہ تبصرہ سن لیں گے نا انشاءاللہ آپ 100% نہیں 1000% یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں گے. اب یہودیوں نے جب بزنس کے اندر انٹری ماری تو ہمارے مسلمان بھائی دیسی گھی میں کھانا بنایا کرتے تھے. اس میں دیسی گھی, دیسی گھی کھانا صحت کے لیے کتنا اچھا. اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر آپ کو دی ہے نا انشاءاللہ دیسی گھی میں جو پکا ہوا کھانا کھائے گا اس کو کبھی دل کا مرض نہیں ہوگا, اس کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا, کبھی شوگر نہیں ہوگا. یعنی بندہ بڑھاپے تک صحت مند رہے گا, دل کے چاروں وال اس کے کھلے رہیں گے, دل کی کوئی نس بند نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دیسی گھی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانی درجہ حرارت کے مطابق پگھل جاتا ہے, یہ اس میں صلاحیت. یہودی مارکیٹ میں آئے, اچھا دیسی گھی کھانے والا جو ہے نا آپ کو الگ نظر آئے, طاقت سے بھرپور. آپ اندازہ لگائیں, ہم تو شاذ و نادر کبھی تبرکن دال چاول بنے نا اس میں 1 آدھ چمچ دیسی گھی ڈال لیتا, وہ بھی کبھی کبھی, کیونکہ کبھی گھر میں ہوتا کبھی نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو دال چاول کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہو جاتا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دال چاول آپ پکائیں اور اس کے ساتھ آپ پودینے کی چٹنی رکھیں. پودینے کی چٹنی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے, مفید ہے, مگر ایک لمٹ میں کھانا چاہیے. کوئی سوچے یار میں 1 کلو پودینے کی چٹنی آج ہی کھا لوں کہ 200 والا بلڈ پریشر 120 پر آ جائے, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال دیسی گھی آدمی تینوں ٹائم کھائے زبردست طاقت پیدا ہو جائے گی. یعنی اس کی تو کوئی مثال دینا ہی ناممکن ہے اس دور کے اندر, کیونکہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں نا اس میں سب میں ملاوٹ ہے. یہودی آئے اور انہوں نے ایک گھی نکالا, ڈالڈا گھی, چونکہ یہودی مصنوعات ہے اس لیے مجھے نام لینا پڑے گا, ٹھیک ہے. ڈالڈا گھی نکالا اور مسلمانوں کو فری آف کاسٹ تقسیم کیا. بھائی یہ کھاؤ, اس میں وٹامن اے ہے, وٹامن بی ہے, وٹامن سی ہے, وٹامن ڈی ہے, اس میں یہ وٹامن ہے, اس میں وہ وٹامن ہے, اس میں فلاں ہے, اس میں دھماکہ ہے. فری میں تقسیم کیا اور کہنے لگے کہ دیسی گھی کھانے سے نا کولیسٹرول بڑھتا ہے, انسان موٹا ہو جاتا ہے, اس کا پیٹ باہر آ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو عام کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے نا, عورتوں کا استعمال کیا گیا ایڈ دکھانے کے لیے, چیزوں کو بیچنے کے لیے, اور اپنا منجن اور چورن جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے نت نئے قسم کے جو ہے نا وہ بہانے تلاش کیے گئے کہ مسلمانوں کو دیسی گھی سے ہٹا کے نقلی گھی کے اوپر لگاؤ تاکہ جو جہاد کرنے کی اصل طاقت ان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے نا وہ طاقت آدھی سے بھی کم ہو جائے. لیجئے صاحب, اب سارے مسلمان ڈالڈا گھی میں کھانا بنانے لگ گئے. اب کیا ہوا, اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہودی مصنوعات کی کوالٹی اچھی ہے, آپ دونوں گھی کو سامنے رکھیں اور سچ سچ بتائیے گا ڈالڈا گھی زیادہ اچھا ہے یا دیسی گھی زیادہ اچھا ہے؟ دیسی گھی زیادہ اچھا ہے نا. 2000 روپے کلو, 2500 روپے کلو آج کی تاریخ کے اندر, سن 2023 کے اندر اتنا مہنگا گھی. اگر آج سارے مسلمان دیسی گھی کھانے لگ جائے نا تو جسم میں زبردست طاقت پیدا ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ دوسری مصنوعات کی طرف آئیے, یہ سمجھانا بہت ضروری ہے تاکہ بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے. دوسری مصنوعات ہیں مارکیٹ کے اندر کوک متعارف کروائی گئی. اب مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہودی مصنوعات چونکہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے نا تو مولانا صاحب اس لیے ہم یہودی مصنوعات استعمال کرتے ہیں, پاکستانی مصنوعات ہمیں اچھی نہیں لگتی. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا سب سے زیادہ فائدہ کوک پینے میں ہے یا لسی پینے میں ہے؟ میرا خیال جان نہیں ہے, لسی پینے سے ہے نا. آپ روزانہ کی بنیاد پہ لسی پیئیں, جسم میں زبردست طاقت پیدا ہو جائے گی, اور روزانہ کی بنیاد پہ کوک پیتے رہیں, چند دن میں آپ کا جگر برباد ہو جائے گا. اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ ہم سے کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا. اب آپ آئیے تیسری مثال کی طرف. جو لوگ کہتے ہیں بھائی یہودی مصنوعات اچھی, مسلمانوں کی اچھی نہیں, آج کل انرجی ڈرنکس بہت مل رہے ہیں, بہت زیادہ مل رہے ہیں, نوجوان لڑکوں میں رجحان پیدا ہو رہا ہے, اور تقریباً باہر کی آ رہی ہیں, یہودی مصنوعات ہیں. آپ یہ والی انرجی ڈرنک پی لیں, آپ ایمرجنسی میں آپ کا جسم انرجیٹک ہو جائے گا. مجھے بتائیں انرجی ڈرنک کے اندر سب سے زیادہ فائدہ ہے یا دودھ پینے میں سب سے زیادہ فائدہ؟ دودھ پینے میں سب سے زیادہ فائدہ ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب آپ آئیے چوتھی مصنوعات کے اندر, پیزا کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے یا گھر کے بنے ہوئے پراٹھے کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے؟ پراٹھے میں سب سے زیادہ طاقت ہے نا. اسی طریقے سے پانچویں مصنوعات کے اوپر آئیے کہ سب سے زیادہ طاقت یہ باہر کے جو یہودی برگر, میکڈونلڈس کے برگر میں سب سے زیادہ طاقت ہے یا اماں کے بنائے ہوئے دال چاول میں سب سے زیادہ طاقت ہے؟ دال چاول میں. اس کا مطلب یار ہم تو بیوقوف بن رہے. 5 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں, مثالیں تو سینکڑوں ہیں.
ٹھیک ہے، 5 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں یار. یہ ساری چیزیں، لسی ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا، دودھ ہو گیا، دال چاول ہو گئے، سبزیاں ہو گئیں، اور گھر کے بنے ہوئے پراٹھے ہو گئے. یہ کیا یہ کھانا کھانے سے کسی ڈاکٹر نے منع کرا ہے کیا؟ نہیں، ہمیں کوک ہی پینا ہے، ہمیں انرجی ڈرنک ہی پینا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ پیکنگ والا دودھ ہی پینا ہے. سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم بے وقوف جتنے بنیں گے نا، لوگ ہمیں مزید بے وقوف بنائیں گے. اس لیے یہ غلط فہمی ہٹا دیں دل و دماغ سے کہ یہودی مصنوعات. اسی طریقے سے جو بچوں کے جو میگی اور نوڈل وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بتائیں میگی اور نوڈل میں سب سے زیادہ طاقت ہے یا سوجی کے حلوے میں سب سے زیادہ طاقت ہے؟ سوجی کا حلوہ کہتے ہیں بچوں کے لیے دماغ کے لیے مفید، آنکھوں کے لیے مفید ہے. آپ سب کھا سکتے ہیں، جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے اب آپ آئیے جوسز کی طرف. یہ جو یہودی مصنوعات کے پیکنگ والے جوسز ملتے ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں گاجر آنے والی ہے، سردیوں کے دن میں گاجر آنے والی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ نیسلے کا جو پیکنگ والا جوس ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے یا گاجر کے جوس میں سب سے زیادہ فائدہ؟ گاجر کے جوس میں سب سے زیادہ فائدہ. ہم قدرتی چیزیں خود استعمال نہیں کر رہے.